السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے جو عبادات ہمارے اور آپ کے اوپر فرض کیے ہیں اور جن کو فرائض اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان اعمال میں سے، ان فرائض میں سے ایک فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے۔ اور زکوٰۃ نہ دینا، آدمی اگر زکوٰۃ دینے کی استطاعت رکھتا ہے اور زکوٰۃ دینے کی اگر ساری شرطیں پائی جاتی ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ نہیں نکالتا اور اس میں بخیلی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، مال سے محبت کرتا ہے، تو اس آدمی کا یہ عمل کبیرہ گناہ تصور کیا جاتا ہے، کبیرہ گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ سے متعلق ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اس میں بخل کرتے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے حق میں کچھ اچھا ہے، نہیں بلکہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ ان قریب انہیں قیامت کے دن طوق پہنایا جائے گا اس مال کا جس میں انہوں نے بخل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ مال ہمارا ہے اور وہ دولت ہماری ہے، اس میں کسی اور کا حق نہیں ہے، کسی اور کے حقوق عائد نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ہم اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں جو بھی مال ہمیں ملا ہے وہ اللہ رب العالمین کا عطا کردہ ہے، وہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ زکوٰۃ کا نہ نکالنا یہ ہمارے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ بہت بری چیز ہے، شر سے اللہ تعالیٰ نے اسے تعبیر کیا ہے۔ اور اگر ہم زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود، اپنے اوپر زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود اگر ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو وہی چیزیں جسے آج ہم اس دنیا میں نعمت سمجھ رہے ہیں اپنے لیے اور دولت سمجھ رہے ہیں، اور جس کو بڑپن کے اظہار کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے دن قیامت میں ہمیں عذاب سے دوچار کرے گا۔ اس لیے جن لوگوں کے اوپر بھی زکوٰۃ عائد ہوتا ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ زکوٰۃ نکالنے کا جو اسلامی سسٹم ہے، جو اسلامی نظام ہے، جو اسلامی طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق ہم زکوٰۃ نکالیں۔ اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، اور یاد رکھیں کہ زکوٰۃ نکالنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت ہوتی ہے اور مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جن کے اندر ایمان کی کمی ہوتی ہے، اسلام سے محبت نہیں ہوتی ہے، شیطانوں سے قربت اور شیطانوں سے لگاؤ ہوتا ہے، وہی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالنے سے ہمارا مال کم ہو جائے گا، ہمارے مال کے اندر کمی ہو جائے گی، اور جو اہل ایمان ہوتے ہیں ہمیشہ وہ اللہ رب العالمین سے پر امید ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے وعدے پر انہیں یقین ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔